نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر کا موضوع ہے سورۃ الفرقان کی آیت 63 تا 77 کے موضوعات کا بیان، یعنی 63 سے 77 تک جو موضوعات بیان ہوئے ہیں ان پر بات ہوگی، اور یہ کہ ان آیات میں کن موضوعات پر بات ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ہم سورہ فرقان کا مختصراً تعارف بیان کریں گے کہ قرآن مجید کی 25ویں سورہ ہے یہ، اور اس کا زمانہ نزول بھی وہی ہے جو کہ سورہ مومنون کا زمانہ نزول ہے، یعنی مکی زندگی کا دور متوسط۔ قرآن کریم کے 18ویں اور 19ویں پارے میں موجود ہے، اور اس کی کل آیات 77 ہیں، یعنی 77 ہیں۔ یہاں پر ہم آج اس لیکچر میں آیت نمبر 63 سے 77 تک جو موضوعات بیان ہوئے ہیں ان پر خاص طور پر بات کریں گے۔ ان آیات میں عباد الرحمن کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ سورۃ الفرقان کی ان آیات میں رحمان کے جو خاص اور محبوب بندوں کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، یہ ایک طرح کا تقابل ہے کہ جو اسلام کو مانتے ہیں ان کے اندر یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ کردار تو معاشرے میں ہر جگہ موجود ہیں۔ اس میں دراصل سیرت و اخلاق کے دو نمونوں کا تقابل کیا گیا ہے، یعنی عباد الرحمن کی پہلی نشانی جو اس میں بتائی گئی ہے آیت نمبر 63 میں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ جب اللہ کے بندے، رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں تو وہ نرم چال چلتے ہیں۔ ظاہر ہے پیدائشی طور پر تو تمام لوگ اللہ تعالیٰ ہی کے بندے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں ان کی پہلی صفت یہاں یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی پہلی نشانی کے طور پر ان کی چال یعنی زمین پر چلنے کا انداز بیان کیا ہے، کیونکہ سب سے پہلے بات کرنے سے بھی پہلے آدمی کسی کی چال کو ہی دیکھتا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ دی ہے کہ وہ چال ہی سے عام طور پر اندازہ کر لیتا ہے کہ آدمی کس قسم کا ہے۔ نرم اور پروقار چال، یعنی چال کی کئی اقسام ہوتی ہیں، ہر انسان کے چلنے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، جیسے کہ متکبر اور جبار کی چال، ریاکار کی چال، بیمار اور مریض کی چال، اور شریف اور بھلے مانس انسان کی چال۔ متکبر اور جبار جو ہوتا ہے وہ اپنی چال سے پہچانا جاتا ہے، اپنی چال سے ہی وہ متکبر آدمی پہچانا جاتا ہے، وہ زمین پر اکڑ کر چلتا ہے گویا زمین کو پھاڑ دے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی بڑی صفت جو ہے وہ تواضع اور انکساری ہے۔ عباد الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو وہ بہت ہی پرسکون اور باوقار طریقے سے چلتے ہیں۔ وقار اور متانت ان کی نشانی ہے، وہ زمین پر اکڑ کر اور غرور کے انداز میں نہیں چلتے، ان کے اعمال تکبر اور غرور سے پاک ہوتے ہیں، اپنی رفتار سے اپنا زور جتانے کی کوشش نہیں کرتے، اور ان کی چال میں ایک نیک مزاج شخص کی طرح عاجزی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی چال کا سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ کسی شخص کی چال محض اس کے انداز رفتار کا ہی نام نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کے ذہن اور اس کی سیرت اور اس کے کردار کی بھی ترجمان ہوتی ہے، کیونکہ کسی کی چال کے پیچھے اس کی سیرت جلوہ گر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کی پہلی صفت بیان کی ہے وہ ہے زمین پر عاجزی سے چلنا، تواضع کے ساتھ چلنا۔ اچھا، عاجزی سے چلنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان اتنا سست اور اتنی کاہلی سے چلے گویا دیکھنے والا یوں محسوس کرے کہ کوئی بیمار شخص چلا جا رہا ہے، یا یعنی کہ بالکل ہی بیماروں والی اور بالکل سست لوگوں والی چال نہیں چلنی، بلکہ ایسے کہ جیسے ایک طاقتور مومن بڑی ہی عاجزی کے ساتھ اور باوقار طریقے سے چلتا ہے۔ دوسری صفت جو اسی آیت مبارکہ میں دوسری صفت بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ بس سلام کہتے ہیں۔
یعنی یہ جاہلوں کو سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ سلام سے مراد یہاں پر السلام علیکم کہنا نہیں، بلکہ دوسرے لفظوں میں جاہلوں سے جان چھڑانے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اور یہاں جاہل سے مراد وہ شخص ہے جو جہالت کے کام کرے، یعنی جاہلانہ باتیں کرے، اگرچہ علم والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اس طرح کی لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ جو بےہودگی کا رویہ اختیار کرے وہ اس کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، ان سے کسی قسم کی بحث میں شامل نہیں ہوتے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے کہ اور جب وہ کوئی بےہودہ بات سنتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم پر سلامتی ہو۔ تو جاہلوں سے منہ لگانے سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ بلکہ ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی ان کو بحث و مباحثہ میں شامل کرنے کی کوشش کرے تو وہ اس قسم کی کوشش سے بھی اجتناب کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، اور اس قسم کے لوگوں کے ساتھ خواہ مخواہ کی بحث میں پڑنے کی بجائے وہ ان کو دور سے ہی سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ یعنی یہ بھی عباد الرحمن کی ایک صفت ہے، اللہ رب العزت کے خاص بندوں کا ایک وصف ہے کہ وہ کسی قسم کے بحث و مباحثہ میں یا فضول لغویات میں ملوث نہیں ہوتے۔ تیسری جو اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کی صفت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ اپنے رب کے لیے رات کاٹتے ہیں، عبادت اور سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ رب العزت کے محبوب بندے ہیں، وہ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کی راتیں غفلت میں نہیں گزرتی، لہو و لعب میں نہیں گزارتے، اور نہ ہی کسی قسم کے فضول کاموں میں وہ اپنی رات گزارتے ہیں، بلکہ ان کی راتیں خدا کے حضور کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے دعا و عبادت کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ سورہ سجدہ میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں۔ یہ جو علامت بتائی گئی ہے، یہ جو نشانی بتائی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی بتائی گئی ہے کہ وہ جو رات کو سجدہ اور قیام کرتے ہیں۔ رات کی عبادت سے مراد یہاں پر خاص طور پر تہجد کی نماز ہے، کہ جو رات کو تہجد ادا کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حضور سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور پھر اپنی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت سے پکارتے ہیں۔ اسی طرح مومن کی دن کی زندگی اگر اس کے معاشرتی کردار کی پختگی کی علامت ہے تو اس کی راتیں اپنے رب سے راز و نیاز کی روادار ہیں۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اتنی عبادت فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر عبداللہ ابن عمر رات کو تہجد ادا کرتے ہوتے تو وہ کتنے اچھے بندے ہوتے۔ یعنی رات کی نماز کی اس قدر فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے سورۃ الفرقان میں کہ اللہ کے بندوں کی خاص نشانی ہے کہ وہ راتیں صرف سو کر نہیں گزارتے، لہو و لعب میں یا فضول گفتگو میں یا فضول کاموں میں نہیں گزارتے، بلکہ اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمہ وقت حضور باری تعالیٰ میں یعنی اللہ رب العزت کے حضور دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا لے، بے شک اس کا عذاب لازم ہونے والا ہے۔ یعنی یہ ایسا عذاب ہے کہ جو اللہ رب العزت کے وعدے کے مطابق لازم ہو کر رہے گا، انسان کو یہ عذاب ہر حالت میں بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ لوگ جو رات کو عبادت کرتے ہیں اور رات اپنے رب کے حضور سجود و قیام میں گزارتے ہیں، اس کے باوجود
یہ اپنی عبادت پر کوئی ناز نہیں کرتے یا اس قسم کے ان کو کوئی زوم نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کے بڑے لاڈلے یا بڑے چہیتے لوگ ہیں تو یہ ہر قسم کے گناہوں سے اب آزاد ہیں، یہ جہنم سے بچ جائیں گے، بلکہ اس کے باوجود یہ بڑی ہی عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حقیر کر کے پیش کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے مسلسل دعائیں کرتے ہیں اور اپنی نیکیوں اور عبادتوں کے باوجود اس خوف سے کانپتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے اعمال کی کوتاہیاں ہمیں مبتلائے عذاب نہ کر دیں۔ وہ اپنے تقویٰ کے زور سے جنت جیت لینے کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ اپنی انسانی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے عذاب سے بچ نکلنے کو غنیمت سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے ان کا اعتماد اپنے عمل پر نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، جس کے لیے وہ اپنے رب سے مسلسل یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کہ اس کا عذاب بڑا ہی دردناک ہے۔ پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کو نہایت ہی برا ٹھکانہ اور برا مقام کہا ہے۔ مستقر عارضی طور پر ٹھہرنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، جبکہ مقام اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں مستقل قیام کرنا ہو۔ یہاں جہنم کو دونوں صورتوں میں نہایت ہی بری جگہ قرار دیا گیا ہے، انھا ساءت مستقرا و مقاما، کہ بے شک وہ ٹھہرنے کی بری جگہ ہے اور برا مقام ہے۔ تو دونوں ہی صورتوں میں جہنم ایک بری جگہ ہے، خواہ اس میں عارضی قیام ہو یا مستقل، دونوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جہنم میں کچھ عرصہ گزار کر پھر جنت میں چلے جائیں گے، اس سوچ اور فکر سے بچنا چاہیے۔ جہنم عارضی ہو یا مستقل نہایت ہی بری جگہ ہے اور اس سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ جو اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہ وہ اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ ہی وہ تنگی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اور ان کے درمیان اعتدال کی راہ، یعنی وہ جب عباد الرحمن کی ایک اور صفت یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں، یعنی نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل، یہ دونوں انتہاؤں کے درمیان کا معاملہ اختیار کرتے ہیں۔ عرب میں ایک طرف وہ لوگ تھے جو خوب دل کھول کر خرچ کرتے تھے، یعنی وہ عیاشی، قمار بازی، شراب نوشی اور میلوں ٹھیلوں میں خوب خرچ کرتے تھے، ذاتی عیش و عشرت، برادری میں ناک اونچی رکھنے کے لیے، اپنی فیاضی کے ڈنکے بجوانے کے لیے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرتے تھے۔ جبکہ دوسری طرف عرب میں ایسے لوگ تھے جو زرپرست آدمی کی طرح پیسے جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے، دولت ہونے کے باوجود نہ خود کھاتے تھے نہ بال بچوں کی جائز ضروریات پر خرچ کرتے تھے، وہ اپنی کنجوسی اور بخل میں بہت مشہور تھے۔ اعتدال کی روش بہت ہی کم لوگوں میں تھی، اور ان کم لوگوں میں اس وقت سب سے زیادہ نمایاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ اسراف کا مفہوم کیا ہے؟ اسراف اسلامی نقطہ نظر سے اسراف 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1، ناجائز کاموں میں دولت صرف کرنا، خواہ 1 پیسہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی جب کام ہی ناجائز ہے تو بے شک اس میں 1 پیسہ ہی کیوں نہ خرچ ہو، وہ اسراف ہی شمار ہوگا، فضول خرچی ہی شمار ہوگی۔ اور نمبر 2، جائز کاموں میں حد سے تجاوز کرنا بھی اسراف کہلاتا ہے، یعنی آپ جائز کام کر رہے ہیں لیکن اب اگر آپ اپنی حد سے زیادہ اس میں خرچ کریں گے تو وہ بھی اسراف کہلائے گا۔ نمبر 3، نیکی کے کاموں میں ریا اور نمائش کے لیے خرچ کرنا، اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، یعنی نیکی کے کام بھی کرنے ہیں تو اس میں اس نیت سے خرچ کرنا کہ دکھاوا ہو، لوگ آپ کو کہیں کہ آپ بڑے فیاض ہیں، لوگ آپ کو کہیں کہ بڑا مالدار ہے، بڑا سخی ہے، تو ان معاملات پر خرچ کرنا بھی مقصود اللہ کی رضا نہ ہو، بلکہ مقصود یہ ہو کہ لوگ آپ کو کہیں کہ بڑا مالدار ہے، بڑا فیاض ہے، بڑا سخی ہے، تو یہ بھی اسراف میں ہی آئے گا۔ بخل کا مفہوم اسلامی نقطہ نظر سے بخل یہ ہے کہ آدمی اپنی اور اپنے بال بچوں کی ضروریات پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔ نیکی اور بھلائی کے لیے خرچ نہ کرنا بھی
بخل ہے۔ اعتدال کی راہ، ان دونوں انتہاؤں کے درمیانی جو صورت ہے اسے اعتدال کہا گیا ہے، یعنی مندرجہ بالا دونوں جو انتہائیں ہیں کہ حد سے زیادہ خرچ کرنا اور اپنی بنیادی ضروریات پر بھی خرچ نہ کرنا، ان دونوں کے علاوہ جو تیسری صورت ہے وہ اعتدال ہے، میانہ روی ہے، اور اعتدال ہی اصل میں اسلام کی راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے وہی ہیں جو اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر الامور اوساطها، کہ بہترین بات درمیانی بات ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو خرچ کرنے کے معاملے میں افراط و تفریط سے بچتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ اسلام نے بحیثیت مجموعی امور میں اعتدال کی راہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، اور وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو دوسرا معبود نہیں پکارتے اور نہ ہی کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں جن کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، مگر جہاں حق ہو، ولا یزنون، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں، ومن یفعل ذلک یلق اثاما، اور جو یہ کرے گا وہ بڑی سزا سے دوچار ہوگا۔ یعنی اب اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جو عباد الرحمن کی صفات بیان کی ہیں وہ 3 بڑے گناہ ہیں جن سے بچنے کو کہا گیا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص اور محبوب بندے ہیں وہ ان 3 گناہوں سے بچتے ہیں۔ کہ سب سے پہلا یہ کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، نمبر 2 وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور نمبر 3 وہ زنا کے مرتکب نہیں ہوتے۔ عرب کے معاشرے میں یہ وہ بڑے 3 گناہ تھے جن میں اس وقت کے لوگ مبتلا تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مسلمانوں کا تقابل کرتے ہوئے یہ صاف بتا دیا کہ میرے محبوب بندے ان 3 بڑے گناہوں میں مبتلا نہیں ہیں۔ یعنی کہ سب سے پہلا کیا ہے؟ شرک۔ اللہ رب العزت کی ذات میں، صفات میں، اس کے کمالات میں کسی کو اس کا ہمسر قرار دینا، اس کا ہم پلہ قرار دینا، یہ شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی سب سے پہلی جو صفت بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اس کے سوا کسی کو معبود نہیں پکارتے۔ پھر یہ کہ انسانی قتل کی حرمت، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی ایک صفت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ ناحق قتل نہیں کرتے۔ قرآن نے ایک فرد کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے برابر قرار دیا ہے اور اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے، کبیرہ گناہ قرار دیا ہے، اور ایسے فرد کی کبھی مغفرت نہ ہوگی سوائے اس کے کہ اس نے توبہ کر لی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہو۔ اور سورہ مائدہ میں ہے کہ جو کوئی مومن کا جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے، وہ وہاں ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور اس کے لیے اللہ رب العزت کا سخت عذاب ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارے خون، مال اور تمہاری عزتیں ویسی ہی قابل احترام ہیں جیسے آج کا دن۔ قتل حق کی اجازت، اب یہاں پر یہ جو قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ لا ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ، کہ وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ تو یہاں یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایسی کون سی صورتیں ہیں کہ جو قتل حق کی اجازت کی صورتیں ہیں۔ اسلام نے کسی انسانی جان کو ختم کرنے کی چند وجوہات بتا دی ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی اور صورت میں انسان کی جان نہیں لی جا سکتی۔ حق کے ساتھ قتل کا مفہوم یہ ہے کہ مفہوم کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قتل حق کی 3 صورتیں ہیں۔ قرآن مجید نے جو بتائی ہیں اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صورتیں بیان کی ہیں، جن کا خلاصہ اس صورت میں ہے کہ قرآن کریم کی بیان کردہ قتل کی صورتیں،
یعنی کہ قرآن کریم کی بیان کردہ قتل کی صورتیں: انسان کسی دوسرے انسان کے قتل کا مجرم ہو اور اس پر قصاص کا حق قائم کیا گیا ہو. یعنی پہلی صورت یہ ہے قصاص، یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ دین حق کے قیام کی راہ میں اگر کوئی شخص مزاحمت کر رہا ہو اور اس سے جنگ کیے بغیر چارہ نہ ہو تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ دارالاسلام کی حدود میں بد امنی پھیلائے یا اسلامی نظام حکومت کو الٹنے کی کوشش کرے، تو یہ ایک صورت ہوتی ہے. حدیث میں جو بیان کردہ قتل کی صورتیں ہیں ان میں پہلی صورت ہے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرنا، بدکار ہونا. اور تیسری جو حدیث کے مطابق دوسری صورت ہے وہ ہے ارتداد اور خروج از جماعت کا مرتکب ہو، یعنی مرتد ہو جانا، دین اسلام میں آ کر پھر پلٹ جانا. تو ایسی صورت میں انسان واجب القتل ہے. اور ان 5 صورتوں کے سوا کسی صورت میں انسان کا قتل انسان کے لیے حلال نہیں ہے، خواہ وہ مومن ہو یا ذمی ہو یا کافر ہو. زنا کا ارتکاب: ولا یزنون، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے زنا کے مرتکب نہیں ہوتے. زنا ایک کبیرہ گناہ ہے. قرآن مجید و حدیث میں بھی اس سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے. عرب معاشرے میں ظہور اسلام کے وقت زنا عام تھا، لہٰذا کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ زنا کے مرتکب نہیں ہوتے. اور زنا کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات بھی ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ بے حیائی اور بڑا ہی برا راستہ ہے. سورہ نور میں بھی اللہ رب العزت نے اس کی حد جاری کی ہے، بتا دیا ہے کہ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. تو اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ یہ جو 3 صفات ہیں یہ مومنین میں، اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان میں نہیں ہوتی. اللہ کے بندے جو ہیں وہ ان 3 بنیادی گناہوں سے بچتے ہیں. اس سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہ اگر ان تمام گناہوں سے کوئی شخص بچے گا تو وہ عباد الرحمن کی صفت میں ہے. اور اگر اسی آیت کے آخر میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اگر کوئی ان سے دوچار ہوگا، یعنی پھر بھی منع کرنے کے باوجود بھی ان گناہوں میں شامل ہوگا، یضاعف لہ عذاب یوم القیامہ، روز قیامت اس کے لیے عذاب بڑھا دیا جائے گا، 2 گنا کر دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُخَانًا، اور وہ اس میں ہمیشہ خوار ہو کر رہے گا. اور وہ اس میں ہمیشہ خوار ہو کر رہے گا. کہ یہ جو کام ہے شرک، قتل اور زنا، جو بھی کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ خود پائے گا. اور یہ کہ اس آیت میں جو یہ 3 کیفیات بیان کی گئی ہیں ان میں اگر کوئی بھی شامل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے دوچار کرے گا. اور صرف یہ نہیں کہ وہ اس کو سزا دی جائے گی بلکہ یوم قیامت اس کے عذاب کو بڑھا دیا جائے گا، 2 گنا کر دیا جائے گا، اور پھر اسے خوار ہو کر ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہاں پر ہم نے آیت نمبر 69 تک کے موضوعات بیان کیے ہیں. اس سے اگلی آیات کا موضوعات ہم انشاءاللہ العزیز اپنے اگلے لیکچر میں بیان کریں گے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن